الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بڑی شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین. واجب الاحترام محرم الحرام کا پہلا عشرہ، جو کہ یاد دلاتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کا پہلا دن شہادت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. اپنے 72 رفقا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا ماننے والا بنایا ہے، اور لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ایمان کے لانے کے اندر. درجات کا فرق وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی جگہ، لیکن ماننے میں، محبت میں، تسلیم کرنے میں، ایمان میں ہم انہیں یکساں سمجھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں مسلمان کبھی بھی شہادت سے پریشان نہیں ہوا، اور شہادت کو ایک نعمت سمجھتا ہے اور ایک عظمت سمجھتا ہے. اور شہادت کے لیے دعائیں کرتا ہے. خود اللہ کے نبی کو اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ موت میری شہادت کی آئے، کیونکہ شہادت ایک سعادت ہے اور شہادت ایک نعمت ہے. شہید دنیا سے جاتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کو تکلیف نہیں ہوتی جب وہ دنیا سے جا رہا ہو. بظاہر وہ کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، زخمی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خون نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا اس تکلیف کا، کیونکہ جاتے ہوئے وہ رب کا دیدار کرتا ہے. اور جب رب کا دیدار ہو رہا ہو تو یہ گولی کیا اثر کرتی ہے، پھر یہ تلوار کا زخم کیا اثر کرے گا. ہم نے تو رب کے یوسف کو دیکھا کہ ان کو دیکھنے والی انگلیاں کاٹتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا. دیدار یوسف میں اتنا مزہ ہے تو دیدار یوسف کے رب کے دیدار میں اللہ نے کتنا مزہ رکھا ہوگا.
اس لیے شہادت ایک نعمت ہے، ایک سعادت ہے۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، مسلم اور غیر مسلم کے سوچ میں یہ فرق ہے۔ ایک مسلمان کس زاویے سے سوچتا ہے اور ایک بے ایمان کس زاویے سے سوچے گا۔ اگر کسی مسلمان کی کسی بڑے بزرگ کی کوئی شہادت ہو جائے اور جمعے کے دن ہو جائے تو مسلمان کہتا ہے یار حضرت کی شہادت دیکھو، عظمت دیکھو، ایک تو اللہ نے شہادت دی وہ بھی جمعے کے دن۔ اور غیر مسلم اقوام کے یہاں اگر کوئی ان کا بڑا اس طرح اور جس دن ہوگا جمعے کے دن ہی ہو جائے، وہ کہے گا جمعے کا دن منحوس ہوتا ہے کیونکہ اس دن وہ دنیا سے گئے۔ تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہتے ہیں حسین تیری عظمت پہ قربان جائیں کہ ایک تو آپ شہید ہوئے اور دوسرا 10 محرم کے عظیم دن کو شہید ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو سعادت اور نعمت سے نوازا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی انسان نہیں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار، حضرت فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی کے نور نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرار اور چین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے یہ سعادت دی یہ دونوں بھائیوں کو کہ یہ نام حسن اور حسین اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں رکھا گیا، اللہ نے یہ نام مخفی رکھا ہوا تھا، اور یہ نام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء فرمایا ہے، اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں کے نام رکھے، ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا۔ اور سعادت ان حضرات کو یہ حاصل ہے، آج آپ کسی بزرگ و عالم و پیر و قائد اور لیڈر کے پاس آتے ہیں، اگر بچہ ہو یا بچی ہو، حضرت اسے ذرا تہنیک کیجئے، گھٹی دیجئے، اس کے کان میں آذان دیں، سعادت ہوگی۔ حسین اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے کان میں آذان امام الانبیاء نے دی ہے، انہیں گھٹی میرے پیغمبر نے دی ہے، ان کا لعاب اللہ کے نبی کا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب سے مس ہوا ہے اور ان کی زبان پہ رکھا گیا ہے، انہیں تہنیک نبی نے دی، آذان ان کے کان میں نبی نے دی، پرورش ان کو نبی نے کرائی، اور میرے نبی نے انگلی پکڑ کے ان کو چلنا سکھایا، اپنے سینے سے نبی لگاتے تھے، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنی زبان ان کو چسواتے تھے۔ اب بتاؤ کتنی سعادتیں ہوں گی حضرت حسین کے سینے میں کہ جن کا سینہ امام الانبیاء کے سینے کے ساتھ لگ گیا ہو، اور حسین نبی کے ٹکڑے ہیں، جسم کا ٹکڑا ہے، جیسے کہتے ہیں نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ام الفضل نبی کی چچی ہیں، ابھی حضرت حسن حسین پیدا نہیں ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ام الفضل نے خواب دیکھا، آئیں اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن ایسا ڈراؤنا خواب ہے میں بتا نہیں سکتی۔ کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا۔ حضور نے فرمایا یہ تو بڑا ہی پیارا خواب ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ حسین پیدا ہوئے، حضرت ام الفضل کی گود میں رکھے گئے، چنانچہ یہ خواب یوں تعبیر ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو جیسے آج بچے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ صاحبزادگی ان کے اندر ہے، صاحبزادگی نہیں تھی، مجاہد تھے، جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ خلفاء کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات میں حضرت حسن بھی شریک ہیں، حضرت حسین بھی شریک ہیں، کئی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں اور غازی بنے ہیں، اور ادھر ایک کارنامے سر انجام دیے ہیں، کیونکہ بیٹے کس کے تھے؟ بیٹے بھی تو شیر خدا کے تھے، علی المرتضیٰ کے تھے، فاتح خیبر کے تھے، بیٹے بھی تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، اس لیے صاحبزادگی ان کے اندر نہیں، جبھی تو کربلا میں کم تعداد ہونے کے باوجود ڈٹ گیا، کٹ گیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اسی حسین کی عظمت اور سعادت پر ہم ہائے نہیں کہتے، بلکہ حسین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا حسین میرا حسین۔ ہائے افسوس پر
اور واہ کامیابی پر ہوتی ہے۔ بتاؤ ہم دنیا کفر کو یہ بات سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا مشن سچا، اس لیے اپنی قربانی بھی دی، اپنی اولاد کی قربانی بھی دی۔ آج دنیا ایک تانا دیتی ہے لیڈروں کو کہ دوسرے کو بچوں کو تو آگے کرواتے ہیں اور اپنے بچے دیکھو، کوئی لندن میں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں مزے کر رہا ہے، کوئی وہاں۔ اگر تو اپنے موقف میں سچا ہوتا تو اپنی اولاد کو بھی اس کام میں پیش کرتا، لیکن یہ مثال کل اگر ملے گی تو صحابہ میں، آج ملے گی تو سپاہی صحابہ میں، کہ اپنے کو بھی پیش کیا، اپنی اولاد کو بھی پیش کیا۔ اور خاندان نبوت حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کہا ہو کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ایک بات یاد رکھیں، فرق ہو جو نبی نے بتایا شریعت نے اس کے مطابق چلنا ہے، اعتدال سے ہٹنا یہ مسلمانوں اور اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ نبی نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کے باوجود اہل سنت حضرت عمر سے بھی اگر کسی کو بڑا مانتی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جنت کے شہداء کے سردار حضرت حمزہ ہیں۔ سید الشہداء کون؟ بولو۔ کیونکہ یہاں بہت سی چیزوں میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے اور خلط ملط کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین کے لیے بھی سید الشہداء کا لقب استعمال ہوتا ہے۔ سید الشہداء شہیدوں کی سرداری کا تاج قیامت میں ہوگا تو حضرت حمزہ کے سر پہ۔ نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسنین رضی اللہ عنہما، اور جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدہ کحول الجنہ، جنت کے بوڑھوں کے 40 سال سے اوپر کی عمر کے۔ میرا ایک بیان تھا اسی طرح، سوال نیچے کسی نے کمنٹ میں لکھا تھا، کہا کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے باتیں نہ بناؤ، جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں تو بوڑھوں کا سردار کوئی کیسے ہوگا، جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، تو پتہ چلتا ہے سب کے سردار حسین ہیں۔ میں نے کہا وہ تو سارے مسلمانوں کے سردار پیشوا امام حسین بھی ہیں، لیکن میں نے کہا آپ کو عقل شریف نہیں آئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ جنت کے بڑوں کے سردار، تو مراد یہ کہ جو دنیا میں نوجوانی میں دنیا میں گیا ہے ان کے سردار حضرات حسنین ہوں گے۔ جو دنیا کے اندر 40 سال سے اوپر کی عمر میں گیا، ڈیڑھ عمر میں گیا ہے، اللہ دے گا تو ان کو وہاں جوانی، لیکن اس دنیا کے اندر اس عمر میں گئے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ وہاں تو بچہ بھی جوان ہو جائے گا، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ اب اس طرح کی بعض باتیں، جیسے ایک شعر عموماً محرم میں آپ سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر سنتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو بھائی، ہمیں پہلے کہتا ہوں، ہم اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اگر اس شعر کو اس معنی میں لیا جائے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اسلام کے جسم میں نئی روح آئی ہے، نیا تر و تازہ ہوا ہے، تجدید ہوئی ہے، حسین ایک لحاظ سے مجدد بھی ہیں، تو یہ شعر بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ جناب اس سے پہلے اسلام زندہ تھا ہی نہیں، کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے، تو بتاؤ پھر بدر میں کیا زندہ ہوا تھا؟
پھر احد میں کیا زندہ ہوا تھا، پھر حنین کے مارکے کے بعد کیا زندہ ہوا ہے، پھر بتاؤ جب ابو بکر صدیق کے دور میں مرتدین کے خلاف مقابلہ ہوا تھا تو وہاں پھر کس کو زندگی ملی تھی؟ بتاؤ مسلمہ کٹا ہے اور مسلمہ مردار ہوا ہے تو اس کو اسلام کو زندگی ملی یا نہیں؟ کیسر و کسرا عمر کے دور میں دو سپر طاقتیں کٹ کے رہ گئیں، بتاؤ اس وقت اسلام زندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر کوئی شعر سے مراد کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ سوچے اس سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں، اسلام زندہ تھا ہی نہیں، اسلام کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ 100% نہیں 2% غلط ہے۔ اسلام اسی وقت زندہ ہو گیا تھا جب فرعون کی چوٹی پر محمد الرسول اللہ نے کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا لگائی تھی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اسلام کربلا جیسے واقعات جس میں باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور اس ڈٹ جانے کے بعد اسلام کو ایک نئی تازگی ملی ہو تو یہ معنی تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اس سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں، تو مجھے بتاؤ وہ جو 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام پھیلا ہے تو یہ اسلام زندہ نہیں تھا؟ بولے؟ اس لیے یاد رکھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو شہداء، آج مسئلہ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے باقی شہداء کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ باقی شہداء کا تذکرہ 72 تھے تو ان کا ذکر کیوں نہیں؟ کیا وہ عظیم نہیں تھے؟ بھائی حسین کے ساتھ رہ کے شہادت پانا یہ کم مرتبہ ہے؟ یہ کم شہادت ہے؟ لیکن پتہ ہے اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بتانا پڑے گا کہ 2-3 ابو بکر نام کے بھی تھے، عمر نام کے بھی تھے، عثمان نام کے بھی تھے، اس لیے کہا جی دبا دو دبا دو، ایک کا ذکر ہو باقی کا نہ ہو تو پوری ایک کلی کھلتی ہے، پوری ایک حقیقت سامنے آتی ہے، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی بیویوں سے بیٹے ابو بکر نام کے علی کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں، عمر نام کے علی کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن یہ ذکر ہوگا تو رحماء بینہم کی بات ہوگی، پھر پتہ چلے گا ان کی محبتیں تھیں، اور ادھر تو ذاکر نے دنیا کو بیوقوف بنایا کہ جی بڑے بوکس تھے، آپس میں بڑی نفرتیں تھیں، لوگ پوچھیں گے کہ علی نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پر ان سے محبت کی وجہ سے رکھا ہے یا بغض کی وجہ سے رکھا ہے؟ اور آدمی کبھی بھی اپنی اولاد کا نام اگر کسی بڑے کے نام پر رکھتا ہے اسے بزرگ سمجھتے ہوئے برکت کے لیے رکھتا ہے، سعادت کے لیے رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی کربلا کے شہداء کا بھی ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر ایک بات ذہن میں یاد رکھیں، حسین مسلمانوں کے ہیں، صرف مسلمانوں کے ہیں، جو بلائے اور دھوکہ دے اور بعد میں دھوکہ دے کے روئے، حسینیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسینیت کیا ہے؟ 5 نمازوں کا نام حسینیت ہے، قرآن کے حفظ کرنے کا نام حسینیت ہے، روزہ رکھنے کا نام حسینیت ہے، حج بیت اللہ کرنے کا نام حسینیت ہے،
آگے بڑھ کے کہتا ہوں اسی 30 پاروں والے قرآن کا نام ماننے کا نام حسینیت ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ کر ابو بکر کو امام ماننے کا نام حسینیت ہے، عمر کو امام و خلیفہ تسلیم کرنے کا نام حسینیت ہے، عثمان کے گھر پر پہرا دینے کا نام حسینیت ہے، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا نام حسینیت ہے۔ اب یہ حسینیت کس میں پائی جاتی ہے؟ فیصلہ تم کر لو۔ صبر کا نام حسینیت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ حدیث میں کہیں بھی بے صبری کے اوپر اجر کا نہیں کہا، ہمیشہ اجر کی بات کی تو صبر پر۔ ان اللہ مع الصابرین، اصبروا الصابرون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہمیشہ صبر کے اوپر اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے، بے صبری پر اجر نہیں رکھا۔ اور آج اگر اس بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے، مجھے بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان نے صبر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اتنی تکلیفیں دیکھ کر اب جو سارے کام حسینی تعلیمات کے خلاف کرے، یہ حسینیت ہے؟ اور پھر یہ محرم ہے، محرم الحرام اشہر الحرم میں، یہ وہ حرام کر مہینے حرمت والے جس میں اللہ نے خون نکالنا، لڑائی حرام کی تھی، اور قرآن کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر اس مہینے میں ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنے پر ظلم نہ کرو، اس میں محرم بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ آدمی اپنے آپ ہی کا خون نکالے اور سب کچھ کرے۔ یہ اپنے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، تو دوسرے پہ ظلم کرنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور میں کہا کرتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اگر اسے پڑھو تو خدا کی قسم تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کے نقش قدم پر اگر کوئی چلنے والا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے۔ باقی اگر محرم الحرام کے اندر اس غم کی آڑ میں کوئی پورے ملک کو یرغمال بنائے، ارباب اقتدار، آپ کی نظریں بہت وسیع ہوتی ہیں ملکی مفاد اور حالات پر۔ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ نے ایک خط تمام اداروں تک پہنچایا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تمام سڑکیں 9-10، تمام تھانے، اسپتال وہ ایک مکتبے کے پاس یرغمال ہوئے ہوتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس مکتب فکر کا تعلق پڑوسی ملک ایران کے ساتھ کتنا ہے، اور ایران پاکستان سے کتنا مخلص ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہے۔ وہ یہاں کچھ بھی کرنے کے لیے ایران کی یہ تنخواہ دار فوج کبھی بھی خدا نہ خواستہ اس ملک کو یرغمال کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے دن سوٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی بہانہ بنا لیں، پھر جو کچھ بھی کرے، ہمیں پتہ ہے آپ کے اوپر ان کا پریشر ہوتا ہے۔ بولٹن مارکیٹ کی 2000 دکانیں جلیں، کہاں ہیں اس کے ذمہ داران؟ تعلیم القرآن مدرسے کے باہر پنڈی میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا۔ اور پھر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، زنجیر جس میں چھری، تعزیے میں کیا ہے،
پتہ نہیں کوئی تلاشی نہیں ہو سکتی اس دن، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتنی جھوٹ۔ اور پھر جناب اگلے کا تعلق بھی پڑوسی ملک سے، اللہ ہی خیر کرے ہمارے ملک کی۔ اس لیے یاد رکھو جتنے تھے تم نے نئے پرمٹ دینا بھی شروع کر دیے ہیں، نئے پرمٹوں کا اجرا بھی شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھو یہ ملک میں انارکی پھیلانے کا ایک سلسلہ ہے اور ایک سازش ہے۔ تمہیں انہیں محدود کرنے کے بجائے محدود کرنے کے آزادی دینا، یہ کیا معنی رکھ رہا ہے؟ اور پرسوں قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر ایک وزیر ہیومن رائٹس کا، پیرزادہ نام کا، ریاض حسین پیرزادہ، جس کو ووٹ مسلمانوں نے بھی دیے، انہوں نے بھی دیے، اور مسلمانوں تم اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح کرتے اور کن کو دیکھ لو۔ پھر اس نے وہاں آ کر صاف کہا قومی اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے، اسپیکر صاحب یہ پچھلے سال کی ایف آئی آریں جو پنجاب میں اہل تشیع پر ہوئی ہیں، یہ زیادتیاں برداشت نہیں ہوں گی۔ یہ کیا بات ہے؟ اس معاملے میں ایف آئی آر، مجلس لیٹ ہو جائے تو ایف آئی آر، یہ ہو جائے تو ایف آئی آر۔ تم بیوقوف بناتے ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ ایف آئی آر گستاخیوں پر ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ صحابہ کی توہین پر کروائی گئی ہیں۔ تم صحابہ کی توہین کرنے والوں کے نمائندے بن کر آ رہے ہو، ووٹ تم سنیت سے لیتے ہو۔ باولپور سے کھڑے ہونے والا یہ کینڈیڈیٹ، مسلمانوں دیکھ لو، تمہارے ووٹ سے آ کر ابو بکر کے دشمن کا وہ دفاع کرے، اور پھر وہ ایف آئی آر جو کٹی ہیں وہ آپ کے اداروں نے کاٹی ہیں، خود تحقیق کر کے کاٹی ہیں، اور آگے سے دھمکی کس انداز میں وہ دے رہا ہے اسمبلی کے ممبر پہ بن کر اسپیکر کو کہ میں ہیومن رائٹس کا وزیر ہوں، اگر ان ایف آئی آروں پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس محرم میں ایف آئی آریں ہوئیں تو میں آگے دنیا کے پاس خطوط لکھوں گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم یہاں ایک مکتب فکر کے نمائندے بن کے بیٹھے ہو۔ یاد رکھو اگر اس قسم کے بدماشوں کے کسی قسم کی کسی دھمکی میں حکومت آئے گی، ہم نے بھی پھر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، ہم بھی برسر میدان میں آئیں گے، احتجاج کریں گے، کوئی کچھ نہیں انشاءاللہ کر سکتا۔ یہ گستاخیوں پر ایف آئی آر ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ان گستاخیوں پر بھی ایف آئی آر نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمیں صحابہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ہم ساری چیزیں برداشت کر لیں گے، صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ وہاں کر وہ نمائندگی کر رہا ہے، تم آگے الیکشن آ رہا ہے، دیکھ لو جس کو ووٹ دو تو وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کس ذہن کا ہے۔ محرم الحرام میں ہمیشہ الحمدللہ ہم نے امن کا درس دیا، اور جس حد تک ہوتا ہے امن و امان کی اس فضا کے اندر الحمدللہ کردار ہے، لیکن اس امن کے ماحول کو خراب کرنے کی کوششیں کی جائیں تو مجھے بتائیں یہ برداشت ہوگی؟ دیکھو چاہے ہمارا ہو چاہے جس کا ہو، اگر یہ فارمولے بنائے جائیں کہ جلوس اس روٹ پر جو صفائی ستھرائی کے انتظامات ہوں، جلوس کے متعلقہ افراد سے اس کا فنڈ لیا جائے، اور پھر ایک ذمہ دار، اگر کوئی اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ان کے ذمہ داروں کو گردانا جائے، اور ساتھ ساتھ میں آپ محرم الحرام کا ضابطہ اخلاق بناتے ہیں کہ جی روڈوں پر سبیلیں نہیں ہوں گی، مائک نہیں ہوں گے، باڑا ہے 10 گلیاں پیچھے اور مائک وہ لایا ہوا ہے روڈ پر اہل و سنت کے گھروں کے سامنے۔ مجھے بتاؤ یہ عبادت ہے یہ شرارت ہے؟ وہ وہاں ہیں اور اسپیکر وہاں لائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہو یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ نیو کراچی فورٹ کے چورنگی سے آگے کتنی سبیلیں ابھی لگی ہوئی ہیں، یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔
اور آپ کہتے ہو کیا ہوا، پانی تو پلا رہا ہے۔ آپ کے یہاں کے ایک ایسے چوزا آپ کے پاس کل ہمارے ساتھی گئے شکایت لے کر، یہ بھی دیکھو ہم شکایت لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں، ورنہ اگر ہم اعلان کر دیں اس سبیل کے سامنے ہمارا بھی کیمپ لگے گا، تم اپنے سپیکر چلاؤ، ہم اپنے سپیکر چلائیں گے، کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ حسین ہمارے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہیں، بلکہ ادھر ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ہی ہیں۔ پھر ہم بھی یہ سبیلیں لگوائیں، کیمپ لگوانا شروع کریں؟ یہ بدامنی کی فضا کون بنا رہا ہے؟ وہاں وہ غیر قانونی سبیلیں، اور اس میں جو نوحے تم کہتے ہو کہ پانی، ان نوحوں میں کیا تبرہ ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تم نے کبھی اس طرف سوچا؟ اس طریقے سے اگر ملک ان کے ہاتھ میں دے دو اور وہ جو کچھ کرتے رہیں، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو، لیکن افسوس کہ ادھر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہ غیر قانونی سبیلیں انتظامیہ ضلع سینٹرل کی خاص کر انہیں ہٹانا چاہیے یا نہیں؟ بولے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ کیا وہ پانی پلا رہے ہیں، پانی نہیں پلا رہے، نوحیں، جب یہ چیز طے ہے کہ سپیکر کا استعمال نہیں ہوگا اتنے زور زور سے، اور اس کے اندر اپنے عقائد کا پرچار، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اہل و سنت کے حقوق پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ کی قیادت آپ کو کہے ہر چوک پر ایک کیمپ لگے گا، آپ تیار ہو؟ اور اس میں عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے ترانے ہوں، کیا خیال ہے یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے نہیں تو پھر یہ ساری غیر قانونی سلسلوں کو بند کیا جائے، تاکہ اہل و سنت کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، اور اس کے علاوہ جس کی جو عبادت ہے اس کی عبادت اس کے عبادت خانے تک محدود ہو۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اللہ نے حج بھی دیا، یہ حج عبادت ہے۔ دیکھو عرفات، جمرات، منی، مزدلفہ شہر سے ہٹے میں، تاکہ شہر میں وہ عبادت نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ کراچی کے اجتماع ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے، کیا آپ وہ جا کے شہر کے کنارے میں مضافات پہ بیٹھتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ارباب اقتدار بات یہ ہے، ایک مذہب جس کا اصلی قرآن غار میں، امام غار میں، تابوت سکینہ غار میں، انگوٹھی غار میں، عصا موسوی غار میں، امام غار میں، جب سب کچھ غار میں تو یہ 10 کو کیوں بازار میں؟ تو مقصد یہ کہ چھپا ہوا دین ہے نا، یہاں آ کر کیوں دین چھپتا نہیں ہے؟ ہمیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں توہین صحابہ کرام کی گستاخی یہ برداشت، اور یہ اصولی بات ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت والی بات ہے، یہ کوئی لڑانے والی بات ہے، یہ ایک اصولی موقف ہے الحمدللہ۔ باقی آل و سنت الحمدللہ یکم سے لے کر 10 تاریخ تک عشرہ فاروق و حسین کے نام سے افہام و تفہیم کی فضا بناتی ہے۔ جہاں وہ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں وہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں وہ نبی کے یارانے کا ذکر کرتے ہیں وہیں وہ نبی کے گھرانے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر آخر میں ایک بات اور کہوں گا اپنوں سے، محرم الحرام شروع ہوتا ہے، کل بھی کچھ تصویریں آئی ہیں، بہت سا مذہبی طبقہ اہل سنت کا لبادہ اور بعض دفعہ دیوبندیت کا لبادہ اوڑھ کر ان کی مجالس میں شریک، ان کے عبادت میں شریک، ان سے ملاقاتیں کہ جی ہم مجالس میں شریک ہو کر افہام و تفہیم کی فضا بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا۔ تمہیں کیوں کیڑا کاٹتا ہے؟ کبھی ان کو ہوا ہے کہ وہ محرم کی یکم کو تمہاری مسجدوں میں آ جائیں، جی ہم افہام و تفہیم کی فضا قائم کرتے ہیں، آج ہم عمر کی شان بیان کریں گے؟ جماعتی الثانی میں وہ کبھی آئے؟ تمہیں کیا تکلیف
تکلیف ہوتی ہے کہ تم جناب اب وہ بن کر بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ چیزیں کر کے تم افہام و تفہیم کی فضا قائم نہیں کر رہے، اپنے اکابرین کے فتوے سے روگردانی کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو تمہاری دستار کی عزت ہوگی اپنی جگہ، بیوی تیری عزت کرے، میرے نزدیک اس دستار کی عزت ہے جو اپنے اکابرین کے دستار کی عزت کرے گا اور اپنے اکابرین کے فتوے پر عمل کرے گا۔ باقی تیرے جیسے پھر اگر صاحب دستار ہیں تو ایسے صاحب دستار میری جماعت میں لاکھوں کی تعداد میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خود جانا، یوں ہم فضا، اگر فضا ہے تو وہاں جا کر پھر بات کر، اتنا تپڑ ہے تو بول کہ اس کربلا میں چلو ہم خلیفہ اول ابو بکر، خلیفہ دوم عمر، خلیفہ سوم عثمان کی بات نہیں کرتے جناب، اس کربلا میں حسین کے ساتھ جو ابو بکر شہید ہوئے ان کا ذکر کر لیں، افہام و تفہیم کی فضا بنے، آپ یہ کروا لو۔ لیکن یہ نہیں صرف جا کر اگلوں کے اٹھانا یعنی نخرے، تو یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے اور بالکل صاف ستھری ہے اور بالکل دو ٹوک ہے کہ حسینیت ایک الگ سوچ اور فکر کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، اور وہ عقیدہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ میں آخر میں اپنے کارکنوں کو دوبارہ کہوں گا، محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا ہے، اپنے مرضی سے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ اگر کسی جگہ کوئی شکایت ہوتی ہے انتظامیہ سے رابطہ آپ نے کرنا ہے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اس کے دروازے پہ دستک دینی ہے۔ اور برباب اقتدار دیکھ لو، ہم اپنے کارکنوں کی یہ تربیت کرتے ہیں اور تمہیں پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئے تو پھر ان کی سنو بھی اور ان کی جائز مطالبے اور شکایت پر کان بھی دھرو۔ یہ سب کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے دوستو، 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آئیں اس محرم کے اس پہلے عشرے میں صحابہ کا ذکر بھی کریں گے، آل بیت کا ذکر بھی کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ محبت کا پیغام الحمدللہ اگر کہیں ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ اسی پیغام کو لے کر انشاءاللہ العزیز ہم نے چلنا ہے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کے جناب تعمیر و ترقی کے لیے جتنا تعاون ہوگا انشاءاللہ العزیز کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن توہین صحابہ برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ صحابہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، جن کے لیے میرا کارکن کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔